جب تم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو پھر یہ کہتے ہو میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی. مولانا آپ کیجئے, میں تو کب سے یہ دعا مانگ رہا ہوں, میری تو دعا ہوتی ہی نہیں, اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے. یہ نا امیدی تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز جائز نہیں. لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے اللہ سے کہتے مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے, تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو, اس کی دعاؤں کو. مصیبتوں کے وقت جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, رب تعالیٰ فرماتا ہے رسول انہیں بشارت دے دیجیے. کس بات کی بشارت, کس بات کی خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. جنہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت رحمتیں اترتی ہیں, اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں, یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں. اس پوری آیت کے اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ ہی چلے گا, ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یہ ہدایت اگر آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مصیبتوں کے وقت ہی آپ کو دیکھا جائے گا. گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا کیا نکلتے ہیں, تم شکایتیں کن کن باتوں کی کرتے ہو, پھر دیکھا جائے گا ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کے بھائی کا یا باپ کا انتقال ہوتا ہے گھر میں, تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی وہاں ایک فرشتہ آتا ہے. وہ فرشتہ گھر والوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے. رب ذوالجلال ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, لیکن فرشتوں کو اسباب بنایا گیا ہے اور گواہ بنانے کے لیے انہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے. ہر ایک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ سنتا ہے اور جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کے گھر سے ایک جان لے لی, ان کا عزیز بیٹا چلا گیا, بھائی چلا گیا, ماں چلی گئی, وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال ان لوگوں کے زبان پر شکر کے الفاظ تھے, وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ رہے تھے, اور وہ صبر کر رہے تھے. میں نے گھر والوں کے سب حالات دیکھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تو گواہ رہنا, میں نے ان سے جو چیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نعمت انہیں عطا کروں گا, اس سے بہتر نسل انہیں دی جائے گی, اور ان کے غم آج جتنے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں میں انہیں جنت کی عطا کروں گا جنہوں نے میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا. اور کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر سے فرشتہ جا کر کہے گا کہ مولا اس گھر والے تو بے قابو تھے, جو منہ میں آیا بکے جا رہے تھے, وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا, ہمارا ہی بچہ جانے کو تھا, ہمارے ہی گھر میں یہ آفت آنے کو تھی. اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرماتا ہے, ارشاد فرماتا ہے فرشتے کو اے فرشتے تو گواہ رہنا, انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان جس طرح بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک فرمائے گا. اس کو ارحم الراحمین ہی تصور کرو. ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اور مہربان ہی اس کی طرف گمان کرنا بھی چاہیے مومن کو. انشاءاللہ العزیز مہربانی ہوگی, اور بلکہ دلوں کا قرار اور سکون بھی رب تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. اے میرے عزیزو, یہ تمہیدی باتوں کے بعد میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں, محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کے واقعات سنتے ہی رہتے ہیں. میرے عزیزو, ہم بچپن سے لے کر اب تک ہر سال کربلا میں ہونے والے عظیم حادثے کو سنتے بھی آ رہے ہیں. 14 صدیوں گزر جانے کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اس میدان میں, وہاں کے ریگزاروں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا جو امتحان تھا وہ کتنا سخت تھا, کتنا کٹھن تھا. کسی ایک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو سمجھ میں آئے. امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑا ہوگا. ایک نہیں, اپنے خاندان کی 29 لاشیں انہوں نے اٹھائی ایک دن کے اندر, اپنے خاندان کی. پھر دوسرے ان کے اصحاب اور رسول اللہ کے صحابہ بھی اس میں موجود ہیں, اور دوسروں کے بچے بھی اس میں موجود ہیں. کل ملا کر 72 لوگوں کی
वहां पर जाने गई हैं, शहादत का जाम उन्होंने नोश किया है, लेकिन हर घड़ी इमाम हुसैन हर मौत को देखते रहे। आज कभी तसव्वुर करना, हमारे घर में किसी एक फर्द का इंतकाल हो जाए तो घर पूरा अजीब सा हो जाता है, पूरे घर का सुकून गारत खत्म हो जाता है। हम में से कोई खाना पीना नहीं चाहता, हमारे बाप का इंतकाल हो या बेटे का इंतकाल हो या भाई या माँ का इंतकाल हो। लेकिन इमाम हुसैन की वो बात मुझे याद आती है जब अपने जवान बेटे अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए भी देख रहे थे। अपने सगे भतीजे इमाम कासिम का सर अलग कर दिया था यजीदियों ने, और उस सर को अपनी गोद में रख करके बैठे हुए थे। अपने सगे भाई हजरत अब्बास अलमबरदार के, उनके आंखों के सामने दोनों हाथ काटे गए थे और हजरत अब्बास के सीने में नेजा मार करके उन्हें गिराया गया था। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, इमाम हुसैन उस खूनी मंजर को अपनी आंखों से देखें जब 6 माह के अली असगर को लेकर पानी तलब करने गए थे तो यजीदियों ने गले पर तीर ऐसा लगाया था कि खून का फव्वारा मौला हुसैन के चेहरे पर आकर लग गया। पूरे करबला के वाकयात पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया, उतने पूरे वाक़े गुजर जाने के बाद भी एक चीज करबला में नहीं हुई, बाकी सब आफतें आई हैं, एक चीज नहीं हुई। वो क्या है? इमाम हुसैन के जुबान से कोई शिकायत नहीं हुई, कोई शिकवा नहीं था। ये नहीं था कि सारे बिजलियां हम पर गिर पड़ी हैं, इस खानदान का कौन है? सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के उस पूरे खानदान में कोई मर्द बाकी नहीं रहा। पूरे खानदान के बच्चों को, उनके बड़े मर्दों को, सबको वहां पर शहीद कर दिया गया था। मैं अर्ज तो कर रहा हूँ, एक खानदान के 29 लोगों की लाशें मैदान में पड़ी हूँ। वो कैसा मंजर है? एक तो मैं इमाम हुसैन के सब्र को देखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया आयत करीमा में कि हम तुम्हें आजमाएंगे, आजमाइश करेंगे कुछ जाने लेकर के। लेकिन मैं समझता हूँ इतनी बड़ी आजमाइश कि एक ही दिन में एक ही खानदान से 29 लोगों की जाने गई, वो इससे बड़ी आजमाइश होगी? ये कितनी बड़ी आजमाइश है और कितना बड़ा इम्तिहान है। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि किसके साथ कैसी आजमाइश होती है, किसके साथ कैसा इम्तिहान होता है। आपको सर्दी बुखार देकर के आजमाया जाता है, किसी और को कुछ और बीमारियां देकर, या किसी और को किसी और मुसीबत के जरिए से। लेकिन ये आजमाइश की जो कैटेगरी है वो कैसे तय होती है पता हूं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका ईमान जितना बुलंद होगा वैसी ही आजमाइश आएगी। ये करबला के इम्तिहानात से ये बात तो साबित होती है कि इमाम हुसैन के ईमान का दर्जा क्या रहा हो, उनके ईमान का मकाम क्या रहा होगा। उस ईमान की बुलंदी के एतबार से उन पर आजमाइश आई। इसीलिए तो बुजुर्गों ने फरमाया कि हम में से कोई भी इमाम हुसैन के सब्र को नहीं पहुंच सकता। इस्तिकामत और सब्र ये दो चीजें ऐसी हैं, अच्छे अच्छे लोगों के पैर डगमगा जाते। इस्तिकामत का मतलब है डटे हुए रहना हक पर, और ये सबको नहीं मिल पाता, ये खुसूसियत सबको हासिल नहीं होती। एक इमाम हुसैन की वहां पर हमने इस्तिकामत देखी और उनका सब्र देखा। दूसरे सबसे बड़ा सब्र जो हमने देखा है वो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। वो खातून इमाम हुसैन की सगी बहन है, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी है। हैदर कर्रार की नूरे नजर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेली हुई हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा जब वो करबला के मैदान में मौजूद थीं, उनकी उम्र मुबारक भी तकरीबन 55 साल के करीब थी। 55 साल की अगर खातून मैदान में ये तमाम खूनी मनाजिर देख रही हो, हमारी औरतों को आप जानते हैं कि एक छोटी सी मुसीबत पर वावेला मचाती। और सैयदा ज़ैनब वो हैं जिनके खुद सगे शहजादे औन और मोहम्मद उनकी आंखों के सामने मारे गए थे और टुकड़े किए गए थे। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा उस पर भी खामोश रही। लेकिन अंदाजा करो, जब सारे शहीद हो गए थे, इमाम हुसैन अपने खीमे से निकलने को थे, जब करबला के मैदान में खुद घोड़े पर सवार होने को थे। जानते हैं ये मंजर कैसा रहा होगा। औरतें तो मातम करती हैं ऐसे हालात में, लेकिन वो अहले बैत की औरतें थी। सैयदा ज़ैनब खुद खड़ी हुई और अपने खीमे में इमाम हुसैन को ले गई। एक संदूक था पुराना, उसको खोल करके उसमें से एक जुब्बा निकाला और कहा मेरी माँ ने मुझे ये वसीयत की थी कि जब हुसैन मैदान में उतरने की उसकी बारी आए तो उस दिन हो सकता है वो मुझे याद करे। ज़ैनब अगर तू उस दिन बाकी रहे, तू उस दिन जिंदा रहे, तो अपने हाथों से ये हुसैन को जुब्बा पहनाना। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा उन्होंने खुद अपने हाथों से इमाम हुसैन को ये
لباس پہنایا، کیا اس مقام پر کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پورا گھر لٹ گیا ہو اور اپنے سگے بھائی کو جبہ پہنا کر کسی شادی میں نہیں پھر جنگ کے میدان میں اتار رہے ہو؟ اس خاتون کے استقامت پر لاکھوں سلام۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ معمولی خاتون نہیں ہے، صبر کا پہاڑ تھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مصیبت کے وقت ایک بار کسی کا قتل ہو جائے تو وہ ایک موت ہے، لیکن یہاں پر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جتنی موتیں دیکھ رہی تھی، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف ہے، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف، لیکن وہ صابرہ و شاکرہ رہیں۔ پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر کے آپ نکالیں، کہیں پر بھی سیدہ زینب نے نہ اپنے بال نوچے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ چہرے پر ہاتھ مارا، بلکہ ایسا صبر کا دامن پکڑی رہیں کہ پوری زندگی بھر انہوں نے صبر کی تلقین کی تمام خواتین کو۔ گھر لٹانا، گھر کٹانا، کوئی سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ امام زمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سر کٹانا، گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان حالات کے بعد میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ مصیبتیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، آفتیں، تکلیفیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، لیکن کیا ہم ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، استقبال کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ۔ اگر بخار بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ، یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ مصیبت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہونا چاہیے تو فرعون بن جاتے ہیں ایسے لوگ۔ فرعون کو 90 سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار، کبھی کوئی بیماری نہیں، اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے، میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان کی لمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر نس رک گئی، دل کی دھڑکنیں ایک آن کے لیے اگر رک گئی تو سب ختم ہے۔ اس لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہی ہے تو صبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو۔ آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلا کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے چیخنے سے، چلانے سے، تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے۔ تمہارا عزیز ترین بھائی مر گیا، تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا انتقال کر گیا، مجھے بتاؤ تم 10 لوگوں میں چیخو گے، چلاؤ گے، رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ تمہارا احتجاج کرنے پر قانون واپس لے لیا جائے۔ تمہارے سب مل کر کے پروٹیسٹ کرنے سے حکومتیں اپنے فیصلے واپس لے سکتی ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال شہنشاہ اعظم کا قانون ہے۔ وہاں نبیوں کی بھی جو روح لی گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیوں کی بھی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا، تو کیا سب کے غم منانے سے وہ روحیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس عالم میں، اس کائنات میں پھر کوئی ہمارے رونے، چیخنے، چلانے سے واپس نہیں آتا۔ ہاں، غم کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن غم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی غم فرمایا۔ آپ کے عزیز بیٹے سیدنا ابراہیم جب انتقال کر گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، حضور غمگین تھے، لیکن غم کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یعنی تم حکم دو گے، رب تبارک و تعالیٰ کو تم مشورہ دو گے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس لیے ان مواقع پر ہم سب کی آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ ایسے معاملات جب بھی آتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک اور باریک بات بتا دیتا ہوں۔ یہ ہم آج تقریر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی سن رہے ہیں اور اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن خود کے گھر پر جب آ جائے تو تقریر بھی یاد نہیں رہتی، نصیحت بھی یاد نہیں رہتی، غم کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے اوقات میں حکم کیا ہے مومنین کو
میرے گھر پر میں جانتا ہوں شکایت نہیں کرنا چاہیے، میں جانتا ہوں غموں کے وقت صبر کرنا چاہیے، پھر بھی اگر میرے گھر میں آ گئی مصیبت تو مومنین کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اب تک جو سنا تھا حدیثیں وغیرہ اس کو یاد دلاؤ، یعنی مجھے یاد دلاؤ۔ یہ مت سوچو کہ مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کو تو سب معلوم ہوگا۔ غم کا غلبہ جب آ جاتا ہے تو اچھے اچھوں کو یاد نہیں رہتا۔ مومنین کو کہا گیا ہے کہ وہ یاد دہانی کریں، جائیں غموں کے وقت ان کی حالت دریافت کریں اور انہیں صبر کی تلقین کریں۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یہ سوچ کر کے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا کہ یہ تو بہت جانکار لوگ ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو سب پتا ہے۔ نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی مصیبت آئے، مومنین، دوسرے مومنین اسے صبر کی تلقین کریں، اسے جا کر کے حوصلہ دیں اور اسے تسلی دیں۔ اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی، ایک صحابیہ سے نکاح ہوا تھا مدینے میں، سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے، بہت اچھے دن گزرے۔ سال ختم ہونے کو تھا کہ خاتون جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتی، کہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے، ڈائریکٹ طلاق۔ تو صحابی نے کہا ہوا کیا؟ وہ صحابیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں۔ اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کرا لیں گے۔ تو صحابیہ مان گئیں، کہا چلو چلتے ہیں۔ تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کروانا ہے۔ چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس صحابی کو، اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا۔ اب وہ ان کی خاتون جو بیوی صحابیاں ہیں وہ فوراً اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر کے انگلی کو باندھتی ہیں اور خون روکتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہے چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی مجھے طلاق نہیں چاہیے، ساتھ میں رہوں گی۔ کہا عورتوں کا موڈ، عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ کیا بات ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے، سال بھر ہو گئے، ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا، میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ وہ صحابیہ تھیں۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہیں۔ شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی، اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا۔ وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، آ جائے تو صبر کرو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آج امام حسین اور ان کے رفقاء گرامی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف رونے کے لیے نہیں، یا صرف غم منانے کے لیے نہیں، بلکہ داستان کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر، بلکہ بوڑھے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں، ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک تو اس کا میسج یہ ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں، ایمان کے ساتھ رہنا ہے، صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے، ایسی مصیبتیں تو نہیں آئی۔ اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ، وہ مال کی کمی کی، کبھی دکان میں دھندا نہیں چلتا، کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی مستقل بیماری آ گئی ہے، یہی تو مصیبتیں ہیں۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے، تو لوگ کہتے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ حقیقت تو یہ ہے، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ یہاں دنیا میں زیادہ آسائش، زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، تکبر والا بنا دیتی ہے، گھمنڈی بنا دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں، قرآن تک لاتی ہیں، تسبیح تک لاتی ہیں، اور کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا۔
इसी लिए रब तबारक व ताला की बारगाह में कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, जब तुम रो रो करके दुआएं करते हो फिर ये कहते हो मेरी दुआ ही नहीं कबूल होती, मौलाना आप कीजिए, मैं तो कब से ये दुआ मांग रहा हूँ, मेरी तो दुआ होती ही नहीं, और आप कहते हैं अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआ कबूल करता है। ये नाउम्मीदी तुम्हारी अल्लाह ताला की जात से हरगिज जायज नहीं। लेकिन मैं वजह भी बता देता हूँ, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो तुम्हारी दुआएं सुन सुन करके अल्लाह से कहते मौला ये बंदा कितना मांग रहा है, तू कबूल क्यों नहीं करता? रब तबारक व ताला ये जो मांग रहा है उसे दे क्यों नहीं देता? रब ताला फरमाता है फरिश्तों, मैं भी सुन रहा हूँ उसके मांगने को, उसकी दुआओं को, अगर मैं अभी उसको दे दूं तो वो मांगना बंद कर दे, और उसका मांगना मुझे अच्छा लगता है, जब तक वो मांगता रहेगा मैं उसे पसंद करता रहूंगा। एक वजह ये भी होती है तुम मायूस होकर के छोड़ देते हो कि आप क्या दुआ करना, इतने दिनों से कर ही रहा था, कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी दुआओं का असर जल्दी नजर नहीं आता तो रहमान तुम्हारी दुआएं सुन रहा है और वो तुम्हारी दुआएं पसंद भी कर रहा है। मेरे अजीजों, ये तमाम हालात में आप अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कसरत से दुआ ही करें और मांगा ही करें जब मुसीबतें आए। आज के हालात भी हमारी आजमाइश के हालात, आज का जो दौर है वो भी एक यजीदी दौर है। यहाँ पर जगह जगह जो मुसलमानों के साथ हालात हैं, यह हमारे लिए आजमाइश का दौर है, बहुत बड़ा इम्तिहान चल रहा है। इन हालात में मुसलमानों को चाहिए वो अपने ईमान के साथ डटे रहें, इस्तिकामत। मौला हुसैन के सबक को पढ़ें, उस वक्त तो उनकी गर्दनों पर तलवारें थीं, उनके बच्चों के सीने छिदे हुए थे तीरों से, लेकिन वो डटे हुए थे मेरे मुस्तफा की शरीयत पर। आज अभी तुम्हारे सीनों पर बंदूक की गोलियां नहीं लगाई गईं, अभी तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतें नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ नौजवानों को कि कोई मुसीबत ना आने के बावजूद भी तुम इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मेरे आका की सुन्नतों को पीठ पीछे फेंक करके तुम तो बाजारों की जीनत बनना पसंद करते हो। अक्सर लोगों को हमने देखा आज मुजरे करने वालों की कसरत ये हमारे नौजवान बच्चों की है। ये अपने जिस्मों की नुमाइश करना इसको फैशन समझते नहीं। मेरे अजीजों, उम्मते मुस्तफा और वो भी इमाम हसन और इमाम हुसैन के गुलाम इस मुर्दार दुनिया पर कभी भी अपनी हुकूमत नहीं चाहते। इस मुर्दार दुनिया के वो कभी ख्वाहिशमंद नहीं होते। लेकिन जिन नौजवानों को आज हम इन ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए देख रहे, अफसोस होता है, अफसोस होता है। आज के हालात में तुम भी संभल जाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनरेशन तुम्हारे पीछे है और वो तुम्हें देख करके नकल करेगी। अगर आज तुम्हारा रास्ता बिगड़ गया तो ये जो छोटे बच्चे हैं वो बिगड़े हुए रास्ते को ही इस्लाम समझने लग जाएंगे, वो इसी बिगड़े हुए रास्ते को ही सही रास्ता समझ बैठेंगे। इसीलिए आज नौजवानों की कसरत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों की होना चाहिए, और इन सख्त तरीन हालात का मुकाबला बॉडी बिल्डर नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, इन जालिम यजीदियों का मुकाबला काजू बादाम खाने वाला नहीं कर सकता। हाँ, इन हालात का मुकाबला करने के लिए जिस्मानी ताकत की जरूरत नहीं, इन बड़े से बड़े सख्त तरीन हालात का मुकाबला वो नौजवान कर सकता है जिसके सीने में इश्क मुस्तफा हो, मौला हुसैन के नक्शे कदम पर चलने का अज़्म रखता हो, फिर चाहे वो लागर ही क्यों ना हो, नहीफ और नातमा ही क्यों ना हो, कमजोर ही क्यों ना हो। लेकिन हमने देखा है तारीख में कमजोर भी है, अगर जिस्मानी एतबार से इश्क रसूल की दौलत सीने पर रखता है तो दुनिया में वो खलबली मचा देता है और कुफार और मुशरिकीन के खीमों में उसकी हैबत तारी रहती। हमने और तारीख पढ़ी है। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान नव्वर अल्लाहु मरकदहु, आला हजरत को कौन नहीं जानता आज के जमाने में। जरा उनकी सीरत उठा करके पढ़ना और फिर ये भी देखना कि जिस्मानी ताकत उनकी कैसी थी, जिस्मानी साख्त क्या वो चलते तो लहीम शहीम थे, ऊंचे चौड़े और सीना भरा हुआ कि लोग सिर्फ जिस्म को देख करके डर जाएं? नहीं, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह जिस्मानी बहुत ऊंची चौड़ी सलाहियत के नहीं थे, बल्कि बहुत ही हल्का जिस्म रखते थे। हल्का जिस्म, दुबले पतले थे, लेकिन जब अपने हुजरे में बैठ करके कलम चलाते थे तो दुनिया के कोने कोनों में उनकी गूंज होती थी और बड़े बड़े किलों में जो है जलजला आ जाता था। और सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। गौसे पाक का हाल तो ये था, जिस्मानी एतबार से आपकी गर्दन की हड्डियां भी दिखती थी, इतने दुबले थे। और कसरत इबादत की वजह से, कसरत मुजाहिदात की वजह से
آپ کا جسم بہت ہی کمزور تھا، بلکہ ایک وقت کا واقعہ بھی ہے کہ آپ چلتے چلتے غش کھا کر گر گئے، چکر آ کر گر گئے۔ جسمانی اعتبار سے اکثر تو آپ پتے کھا کر کے رہے، کھانا بھی نہیں کھایا 40 سال تک۔ تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن دنیا یہ بھی جانتی ہے گردن کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں، ہاتھ و پیر کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں غوث پاک کی، لیکن روحانی طاقت کا حال یہ ہے کہ کسی قبر کو ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اس طاقت کو میں آج آپ کے سامنے کہنے کی بات کر رہا ہوں۔ عشق مصطفیٰ سینے میں ہو اور سچی عقیدت و محبت حسنین کریمین سے رکھتا ہو، اور پھر اپنے طریقے بدل لے تو بڑے جسم اور ڈیل ڈول بنانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی۔ مولا کریم تمہارا رعب خود ہی دشمنوں کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آئی ہوئی مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے اور شکر عطا فرمائے، اور قیامت کے دن مولا تعالی ہم سب کو امام حسین کے ساتھ حشر عطا فرمائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرمائے۔ ہمارے ان نوجوان بچوں کو جو راہ راست سے ہٹے، مولا حسین اعظم کے راستے پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما، قیامت تک ہماری نسلوں کو مولا عاشقان مصطفیٰ میں پیدا فرما، ہماری اولاد کو بدعقیدہ گمراہ ہونے سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام۔ دوستو امید ہے یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ دوستو بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولے۔ دوستو ہم آپ کے سامنے روزانہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے نئے بیان لاتے رہیں گے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل اظہری ریاکٹ کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ بیان کیسا لگا ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں۔ دوستو ہم آپ کے سامنے روزانہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے نئے ٹاپک پر بیان لاتے رہیں گے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل اظہری ریاکٹ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا بیان تھا۔ دوستو امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ دوستو بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جس انداز میں بیان کرتے ہیں ان کی ایک ایک بات دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ دوستو ان کا ایک ایک لفظ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ دوستو ہم آپ کے سامنے روزانہ نئے ٹاپک پر بیان لے کر آتے رہیں گے۔ اور دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو دوستو ہم محرم کے لیے نئے بیان لے کر آتے رہیں گے۔ دوستو محرم کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو ہم اور بھی آپ کے سامنے نئے ٹاپک پر بیان لے کر آتے رہیں گے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو اظہری ریاکٹ کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا جو انداز ہے بیان کرنے کا، دوستو ان کا بیان سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔